یا آپ لہجہ بنائیں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ کسی کا بھی لہجہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے تجوید کے قواعد نہ بگڑیں، ورنہ کیا کبھی حرام آئے گا یا کبھی مکروہ آئے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے قاری کی 3 قسمیں. کل جو ہمارا سبق تھا وہ تھا تلاوت کو عیب دار بنانے والی چیزیں، جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو حرام ہوتی ہیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو مکروہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اسی کے ضمن کے اندر ایک اور سوال نکلا، وہ یہ تھا کہ تجوید کے 2 بڑے جز ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 مخارج الحروف اور نمبر 2 صفات الحروف. ٹھیک ہے، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ 2 بڑے بڑے تجوید کے جز ہیں. اب اس کے اندر سے نکل آیا لہجہ، جس کے اندر مکروہ ہوتی ہیں یا جس کے اندر غلطیاں حرام ہو جاتی ہیں. تو باقی رہا لہجہ. اب یہ جو لہجہ ہے یہ تجوید کا جز نہیں ہے. اب لہجہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جیسا کہ الشیخ ماہر المعیقلی کو دیکھیں، اس کا لہجہ کیسے ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، نہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ لہجہ ہے. اب سعود الشریم کو دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ کیا ہے، یہ قرآن کے لہجے ہوتے ہیں. اب یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور اسی طرح یہ کیا ہے، یہ مستحب عمل ہے. اب اس لہجے کو بناتے وقت ایک شرط کا خیال کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لہجہ بناتے وقت تجوید کے قواعد نہ بگڑیں. اگر آپ لہجہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر تجوید کے جو قاعدے قانون ہیں وہ نہ بگڑیں. اگر وہ بگڑ گئے تو وہاں پر کیا ہو جائے گا، وہ تلاوت جو ہے وہ لہجہ حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر جیسے لحن جلی آ جاتی ہے، جیسے کہیں آپ کسی حرف کو بڑھا دیں گے، کسی کو گھٹا دیں گے، تو یہ لحن جلی آئے گی، تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ لہجہ اور یہ قرآن پڑھنا حرام ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر لہجہ بناتے وقت آپ کو ایک ایسی غلطی جو خفی غلطی ہے، چھوٹی ہے، لحن خفی، جس کے اندر جیسے غنہ زیادہ کر دیا، کم کر دیا، تو یہ جو غلطی ہے یہ مکروہ ہے. انشاءاللہ اس پہلے لمحہ کے بعد ہم دوسرا لمحہ جو پڑھیں گے وہ کس چیز کا ہوگا، یہی لحن جلی کا ہے. ٹھیک ہے، لحن خفی، یعنی کن کن غلطیوں سے بچنا ضروری ہے. اور چھوٹی غلطی کون سی ہوتی ہے، جیسے غنہ کی مقدار کم یا زیادہ کر دینا، یا صفات عارضہ میں غلطی کرنا جو عارضی چیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہوگا، قرآن کا حسن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، تو وہ کیا ہے، مکروہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد اب لحن جلی لازم آئے، اگر لحن خفی آیا تو مکروہ ہے. مثلا کیا ہے، غنہ زیادہ کرنا، صفات عارضہ میں غلطی کرنا. اب مجود کہلانے کا حقدار کون ہے؟ اب قاری کی وہ کون سی 3 قسمیں ہیں جو میں نے اوپر لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں، سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، اگر ایک شخص قرآن مجید کو کیا کرتا ہے، خوب بنا کر پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایک شخص کیا کرتا ہے، قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن وہ لہجہ نہیں بنا سکتا، وہ اپنی آواز نہیں بنا سکتا، تو یہ مجود کہلانے کا حقدار ہے. ٹھیک ہے، قاری کہلانے کا کون حقدار ہے؟ وہ شخص کہ وہ قرآن تو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، اس کی آواز نہیں بنا پاتا، لہجہ نہیں بنا پاتا، تو یہ مجود کہلانے کا حقدار ہے، یہ قاری کہلانے کا حقدار ہے. جیسے ابھی میں آپ کے سامنے لہجہ نہیں بناؤں گا، لیکن مختصر ایک میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سادہ قرآن. ٹھیک ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
یہ کیا ہے؟ یہ سادہ قرآن ہے۔ مطلب میں کیا کر رہا ہوں؟ تجوید کے قواعد کا تو خیال کر رہا ہوں لیکن لہجہ نہیں بنا رہا، ٹھیک ہے؟ اگر میں لہجہ بناؤں گا تو اس کے اندر پھر ایک شرط ہوگی، یا لحن جلی سے بچنا ہوگا اور اسی طرح لحن خفی سے بھی بچنا ہوگا۔ اب یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھا جائے اور لہجہ نہ بنایا جائے تو یہ بھی قاری کہلانے کا حقدار ہے، ٹھیک ہے؟ کون سا حقدار ہے؟ تجوید کے قواعد کا تو خیال کرے لیکن لہجہ نہیں بنا سکتے، اس کی آواز نہیں بن سکتی، تو یہ کیا ہے؟ قاری کہلانے کا حقدار ہے۔ اب دوسری قسم قاری کی کون سی ہے؟ اگر ایک شخص لہجہ تو خوب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی اس کی خوبصورت آواز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ خوب جانتا ہے کس کو؟ لہجے کو، مگر تجوید کے قواعد کا خیال نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ تجوید کے جو قاعدے قانون ہیں ان کا خیال نہیں کرتا، لیکن بس آواز کو بنائی جاتا ہے، تو یہ مجود کہلانے کا حقدار نہیں ہے، یہ قاری کہلانے کا حقدار بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب دو قسمیں ہو گئی۔ اب نمبر 3 پر کون سی ہے؟ اگر ایک شخص لہجہ بھی خوب جانتا ہے، اس کو لہجے کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنے لہجے ہیں اور کس طرح پڑھا جاتا ہے، کس طرح آوازوں کو بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وہ تجوید کے قواعد کا بھی وہ خیال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری قسم کون سی ہے؟ ایک شخص لہجہ خوب جانتا ہے، اس کو اچھے طرح پڑھنا آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ تجوید کے قواعد کا بھی خیال کرتا ہے، تو یہ پھر سونے پر سہاگا ہے، اور پھر کیا ہی کہنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر 2 قاری ایسے ہیں جو قاری کہلانے کے حقدار ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ قاری کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ نمبر 1، ایک شخص کی آواز بالکل نہیں ہے، لہجہ نہیں ہے، لیکن وہ تجوید کے قواعد کا خیال کرتا ہے، تو یہ قاری کہلانے کا حقدار ہے۔ نمبر 2، ایک لہجہ تو خوب جانتا ہے لیکن قواعد کا خیال نہیں کرتا، تو یہ قاری کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور نمبر 3، اگر ایک شخص لہجہ خوب جانتا ہے اور آواز کو بھی خوب جانتا ہے اور تجوید کے قواعد کا بھی خیال کرتا ہے، تو اس کے پھر کیا ہی کہنے، یہ سونے پر سہاگا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو مختصر ایک ایسی چیز بتائی ہے جو غلطیوں سے نکلی ہے، کہ تجوید کے 2 بڑے جز ہیں، مخارج الحروف، صفات الحروف، اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد تیسری چیز تھی لہجہ، تو وہ واجب، فرض یا تجوید کے کوئی جز میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر آپ کی آواز خوبصورت ہے، پیاری ہے، تو آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا آپ لہجہ بنائیں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ کسی کا بھی لہجہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ تجوید کے قواعد نہ بگڑیں، ورنہ کیا کبھی حرام آئے گا یا کبھی مکروہ آئے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، جو تجوید کا جو پہلا لمحہ ہم نے شروع کیا تھا وہ کل انشاءاللہ اس کا آخری سبق ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔